بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور 1940۔ قائد اعظم کی انگریزی تقریر مع اردو ترجمہ۔ 22 مارچ 1940 کو 2:30 بجے بعد دوپہر لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس کا آغاز ہوا۔ 19 مارچ کو پولیس نے خاکساروں کے جلسے پر فائرنگ کرکے ان کے کئی ارکان کو شہید کر دیا تھا۔ لاہور کی فضا سوگوار تھی اور مسلم لیگ کا جلسہ رکوانے کی بھرپور کوششیں کی گئی تھیں۔ آج کا دن مسلمان بڑے صغیر کے لیے بہت اہم تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے رہنما پورے ہندوستان سے اس جلسے میں شرکت کے لیے لاہور پہنچے تھے۔ عوام کی بھی بہت بڑی تعداد لاہور پہنچ چکی تھی، کیونکہ آج ان کے محبوب قائد محمد علی جناح پنجاب کی سرزمین پر ان سے مخاطب ہونے والے تھے۔ قائد اعظم 2:25 پر آئے۔ استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین نواب سر شاہنواز نے ان کا استقبال کیا، موسیقی کے پلیٹ فارم تک پہنچایا۔ چیئر پر کرسیوں کے ساتھ ایک ٹیبل بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس پر بیٹھ کر قائد اعظم اور قائد ملت کچھ دستاویزات پر کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تصاویر میں اسٹیج کے ایک طرف لگا وہ بینر نمایاں نظر آتا ہے جس پر اقبال کا یہ شعر تھا: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اجلاس کی کارروائی تلاوت قرآن پاک شروع ہوئی، جس کے بعد نظموں اور نغموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انور قریشی نے میاں بشیر احمد کی نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح کے ساتھ پہلی دفعہ سنائی۔ آج بھی مسعود رانا مرحوم کی آواز میں یہ نغمہ گونجتا ہے تو دلوں کو گرما جاتا ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ صد شکر پھر سے کر میں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح۔ تصویر عزم و جان وفا حریت ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناح۔ رکھتا ہے دل میں تاب و تواں 9 کروڑ کی، کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح۔ رگ رگ میں اس کی ولولہ ہے حب قوم کا، پیری میں بھی جواں ہے محمد علی جناح۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی بقا سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح۔ اے قوم اپنے قائد اعظم کی قدر کر، اسلام کا نشاں ہے محمد علی جناح۔ عمر دراز پائے مسلمان کی ہے دعا، ملت کا ترجمہ ہے محمد علی جناح۔ پاکستان کا موضوع تیار کرنے کے حوالے سے سر ظفر اللہ خان اور کچھ لوگ اس کا کریڈٹ لیاقت علی خان کو دیتے ہیں۔ دیگر کئی کہانیاں بھی گردش میں رہتی ہیں۔ اس سال کے دوران ہندوستان کی جدوجہد آزادی، تحریک پاکستان اور قائد اعظم سے متعلق تاریخی دستاویزات اور کاغذات جو بڑے ذخائر منظر عام پر آئے، ان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم پیپرز، آل انڈیا مسلم لیگ ریکارڈ، نہرو پیپرز اور میاں عبدالعزیز کلیکشن اور سر عبداللہ ہارون کلیکشن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان معتبر دستاویزات کو مرتب کرنے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل نواب سید شمس الحسن نے اپنے ایک مضمون قرارداد پاکستان میں واضح تفصیل بیان کی۔ مارچ 1940 کو اجلاس کی کارروائی 3 بجے صبح شروع ہوئی۔ بنگال کے وزیر اعظم کے فضل الحق نے قرارداد پیش کی اور اس کی تائید میں 23 تقریر ہوئیں۔ چودھری خلیق الزماں نے اس قرارداد کی تائید کی اور مختصر سا خطاب کیا۔ اجلاس کے دوران اس قرارداد کو آئینی قرارداد کہا گیا اور بعد میں لیگ نے قرارداد لاہور کا نام دیا۔ چودھری رحمت علی کا تجویز کردہ نام پاکستان اس وقت کئی حلقوں میں مقبول ہو چکا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر مرحوم کی اہلیہ نے اپنی تقریر میں قرارداد کا ذکر قرارداد پاکستان کہہ کر کیا۔ چودھری خلیق الزماں کے علاوہ جن دوسرے رہنماؤں نے قرارداد کی تائید میں تقریریں کی، ان میں ظفر اللہ خان پنجاب، سردار اورنگزیب خان سرحد اور سر عبداللہ ہارون شامل تھے۔ مارچ کو صبح 11:15 بجے اجلاس پھر شروع ہوا اور آج کے اجلاس میں خان
بہادر، نواب محمد اسماعیل خان، قاضی محمد عیسیٰ خان بلوچستان، آئی ای چندی گڑھ بمبئی، سید عبدالرؤف شاہ پی سی اور ڈاکٹر محمد عالم نے قرارداد کی تائید میں تقریریں کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے مداخلت کرتے ہوئے عبدالرحمن صدیقی کو فلسطین پر قرارداد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ سید رضا علی اور عبدالحمید بادیوانی نے اس قرارداد کی تائید میں تقریریں کی اور قرارداد فوری طور پر منظور کر لی گئی، جس کے بعد اجلاس کی کارروائی کو رات 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رات میں جب اجلاس شروع ہوا تو 19 مارچ کو ہونے والے سانحے پر قائد اعظم نے خاکساروں سے ہمدردی کی قرارداد پیش کی۔ اس کے بعد آئینی قرارداد کی تائید میں سید ذاکر علی، بیگم محمد علی اور مولانا عبد الحمید نے تقریریں کی، جس کے بعد قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ آخر میں قائد اعظم نے نواب بہادر شاہ جنگ کو تقریر کی دعوت دی، جن کے لیے مختار مسعود نے اپنی مشہور ترین تصنیف آواز دوست میں لکھا تھا کہ ان کی تقریر کبھی آتش فشاں ہوتی، کبھی آبشار۔ اجلاس سے میٹتے ہوئے اختتامی کلمات میں قائد اعظم نے اجلاس لاہور کو مسلم ہند کی تحریک کا عہد آفرین باب قرار دیا، جس نے مسلمانوں کی منزل متعین کر دی۔ جس کے بعد یہ تاریخی اجلاس رات 11:30 بجے ختم ہوا۔ قائد اعظم کے سیکرٹری مطلوب الحسین سید کا بیان ہے: قرارداد کی منظوری کے بعد انہوں نے کہا، اقبال اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ معلوم کر کے خوش ہوتے کہ ہم نے معینہ وہی کیا جو وہ ہم سے کروانا چاہتے تھے۔ قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان کا متن۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ سیشن مسلم لیگ کی مجلس عالمہ اور شورا کے اقدام کی منظوری اور توثیق کرتے ہوئے، جیسا کہ ان کی قرارداد مورخہ 27 اگست، 17 ستمبر، 18 ستمبر اور 22 اکتوبر 1939 اور 3 فروری 1940 سے ظاہر ہے، کہ آئینی قضیے میں اس امر کے اعادے پر زور دیتا ہے کہ 1935 کے حکومت ہند ایکٹ میں تشکیل کردہ وفاق کی منصوبہ بندی ملک کے مخصوص حالات اور مسلمان ہندوستان دونوں کے لیے بالکل ناقابل عمل اور غیر موزوں ہے۔ مزید برآں، یہ سیشن پرزور طریقے سے باور کروانا چاہتا ہے کہ تاج برطانیہ کی جانب سے وائسرائے کا اعلامیہ مورخہ 8 اکتوبر 1939 حکومت ہند ایکٹ 1935 کی اساسی پالیسی اور منصوبے کے ضمن میں اس حد تک اطمینان بخش ہے جس حد تک مختلف پارٹیوں، مفادات اور ہندوستان میں موجود گروہوں کی مشاورت کی روشنی میں اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔ مسلم ہندوستان تب تک مطمئن نہیں ہوگا جب تک مکمل آئینی منصوبے پر نئی سرے سے نظر ثانی نہیں کی جائے گی، کہ کوئی بھی ترمیم شدہ منصوبہ مسلمانوں کے لیے صرف تبھی قابل قبول ہوگا کہ اگر ان کی تشکیل مسلمانوں کی مکمل منظوری اور اتفاق کے ساتھ کی جائے گی۔ قرار پاتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا مسلمہ نقطہ نظر ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی آئینی منصوبہ تب تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ ذیل کے بنیادی اصول پر وضع نہیں کیا جائے گا، وہ یہ کہ جغرافیائی طور پر مہلک علاقوں کی علاقائی حد بندی کر کے ان کی آئینی تشکیل اس طرح کی جائے کہ جن علاقوں میں مسلمان عددی طور پر اکثریت میں ہیں، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کو آزاد ریاستوں میں گروہ بند کر دیا جائے اور اس طرح تشکیل پانے والی یہ اکائیاں مکمل آزاد اور خود مختار ہوں گی۔ یہ کہ ان اکائیوں میں موجودہ خطوں کے آئین میں اقلیتوں کی مشاورت کے ساتھ ان کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق مفادات کے تحفظ کے مناسب، مؤثر اور لازمی اقدامات یقینی بنائے جائیں، اور ہندوستان کے دوسرے حصے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، آئین میں ان کی مشاورت کے ساتھ ان کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق اور مفادات کے تحفظ کے مناسب، مؤثر اور لازمی اقدامات عمل میں لائے جائیں گے۔ مزید برآں، یہ سیشن عاملہ کمیٹی کو ان بنیادی اصولوں کے مطابق دفاع، خارجہ امور، مواصلات، کسٹم اور دیگر ضروری معاملات کے حوالے سے مفروضے کو حتمی شکل دینے کی غرض سے آئین سازی کی اسکیم وضع کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے۔
ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔